موجودہ دور میں انسانی زندگی میں انقلابات برپا کرنے والی ایجادات. آپ بورڈ کی طرف دیکھیں، آپ کا دھیان ادھر ہونا چاہیے، میری طرف. سب میری طرف متوجہ ہو جائیں، بڑی اہم بات ہونے لگی ہے. سب سے پہلے آپ کو ایجادات میں جہاز نظر آ رہا ہے. جہاز کی وجہ سے انسان آج کل ہزاروں مائل، ہزاروں کلومیٹر کا سفر، ایک براعظم سے دوسرے براعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر چند گھنٹوں میں کرتا ہے. آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، جب جہاز نہیں بنا تھا تو اس دور میں لوگ بحری جہازوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، جو کہ کئی دنوں میں طے ہوتا تھا. ہوائی جہاز نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ آپ چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں جا سکتے ہیں. تو یہ سائنس کا انسانیت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. میں نے جہاز کے جو موجد ہے رائٹ برادران، ان کے بارے میں ایک علیحدہ لیکچر آپ کو دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا کہ نہ یاد ہو. تو یہ بیٹا جہاز ہوا. دوسری جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سرنج ہے. بیٹا آپ کو پتا ہے کہ بعض شدید قسم کے بعض شدید قسم کے مریض جن کو دوائی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، وہ جب دوائی کھاتے ہیں تو قے کر دیتے ہیں. تو میڈیکل سائنس نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے کہ مریض کو منہ کے ذریعے دوائی دینے کی بجائے، جو شدید قسم کے مریض ہیں ان کو منہ کی بجائے انجیکشن کے ذریعے، سرنج کے ذریعے دوائی کو ان کے خون میں منتقل کیا جائے، انجیکٹ کیا جائے. بعض جو بچے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں، نومولود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو دوائی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے. اور انجیکشن کے ذریعے ملنے والی دوائی جو ہے وہ فی الفور اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ خون میں شامل ہو کے انسان کے تمام جسم میں پہنچ جاتی ہے، اور جسم میں جو بیکٹیریا، وائرسز یا کوئی اور جراثیم ہوتا ہے تو اس کو مار دیتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ایجاد ہے. اس کے لیے ہمیں سائنس کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے. بیٹا آگے ہے کلاک، گھڑی. شاید آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے وقت کو معلوم کرنا ایک مشکل کام تھا. انسان کیا کرتا تھا کہ سورج کا جو سایہ ہے دن کو، اس کی مدد سے ٹائم کا اندازہ لگاتا تھا کہ اب سورج ادھر ہے، سایہ ادھر پہنچا ہے تو یہ وقت ہے، اب یہ وقت ہے. اسی طرح رات کو یہ ہوتا تھا. عثمان میری بات کو میں کتنی دفعہ آپ کو وارن کر رہا ہوں. رات کو یہ ہوتا تھا کہ انسان جب رات کو جاگتا تھا تو اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ٹائم ہے، تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو آسمان پر تاروں کی جو پوزیشن ہے اس سے اندازہ لگاتا تھا کہ یہ تارا یہاں پہنچا ہے، اب وقت یہ ہوگا. لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب بادل ہوتے تھے، جب تارے نظر نہیں آتے تھے، سورج نظر نہیں آتا تھا، تو انسان کے لیے وقت معلوم کرنا بہت مشکل تھا. سائنس نے یہ مشکل بھی انسان کی آسان کر دی. سائنس نے گھڑی بنائی، کلاک بنائی، اور اس کے ذریعے ہمیں وقت کا پتہ چل جاتا ہے. ہم سورج کی روشنی
سورج کی پوزیشن یا تاروں کی پوزیشن کے محتاج نہیں رہے. بیٹا ابھی آ جائیں چوتھی ایجاد کی طرف. جو نیچے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ کمپیوٹر ہے اور اس کی جدید شکل لیپ ٹاپ ہے. کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جو سائنس کی تمام ایجادات کی آج کل ماں بن چکی ہے. اگر جہاز اڑتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر میں ڈیٹے کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی معلومات کی وجہ سے, جی پی آر ایس سسٹم کی وجہ سے. انٹرنیٹ سے پہلے یا کمپیوٹر سے پہلے سرکاری ریکارڈ, دفتروں کا ریکارڈ, اسکولوں کا ریکارڈ, وہ بڑے بڑے جو ہے وہ رجسٹر ہوا کرتے تھے, بڑی بڑی کتابیں ہوا کرتی تھی, اس میں ریکارڈ رکھا جاتا تھا. تو اگر چوہے کتابوں کو کھا جاتے تھے, ان کے صفحوں کو کھا جاتے تھے تو ریکارڈ ختم ہو جاتا تھا. ریکارڈ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا. پھر جب کمپیوٹر آیا تو کمپیوٹر میں اب کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے, اس میں آپ لاکھوں کتابیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح بیٹا کمپیوٹر نے تعلیم و تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا. کمپیوٹر نے انسانوں کے درمیان رابطہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیا ہے. ابھی ہم ویڈیوز کال کے ذریعے امریکہ میں بیٹھے, آسٹریلیا میں بیٹھے, برازیل میں بیٹھے, جاپان میں بیٹھے اپنے کسی پیارے کے ساتھ ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا بیٹا میڈیا میں کمپیوٹر نے انقلاب برپا کیا ہے. اخبارات, ٹی وی چینل, اسی طرح یوٹیوب ہے. تو یعنی کمپیوٹر جو ہے اس لیے اس کو تمام ایجادات کی ماں کہا جاتا ہے کہ اس کا زندگی کا کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہوگا کہ جس میں کمپیوٹر کا کردار نہ ہو. تو بیٹا ایک دفعہ کھڑے ہو کے ان عظیم سائنسدانوں کے لیے کلیپنگ کریں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے لیے بنا کے ہماری زندگی کو آسان بنایا.